تشریف لاتے ہیں مجاہد اسلام جبل استقامت مجاہد اعظم حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب مدد اللہ العالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے سب حضرات درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی قابل صد احترام مدذل العالی معزز و محترم حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب مدذل العالی، قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے علمبرداروں، اصحاب رسول کی غیور سپاہیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے سالانہ اجتماع میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. پورے سال میں 2 اجتماع ایسے ہیں جن کا شدت کے ساتھ مجھے انتظار ہوتا ہے.
ایک رائے ونڈ کا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اور ایک جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ 1-2 سال کے گیپ کے بعد اس اجتماع میں پھر حاضری کا شرف حاصل ہو گیا ہے، جبکہ ریونٹ کا اجتماع گزشتہ 6-7 سال سے مس ہو رہا ہے. این جب ریونٹ کا اجتماع آتا ہے تو یا میں نظر بند ہوتا ہوں یا جیل کا مہمان ہوتا ہوں. گزشتہ سال بھی اسی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی. کون جانتا تھا کہ آنے والے سال کے حالات کیسے ہوں گے. یہی ستمبر کا مہینہ تھا، میاں والی کی جیل نا امیدی کے گہرے اور لمبے سائے، دور دور تک امید کی کوئی کرن جگمگاتی نظر نہیں آتی تھی. لیکن الحمدللہ ابھی اکتوبر کا مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ جیلوں سے رہائی ملی، کال کوٹریوں سے نکل کر اسمبلی میں پہنچ گئے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت کے ساتھ اس اجتماع میں حاضری اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور آج میرا دل خوشی سے لبریز ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بزرگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں. دعا کریں خلاق عالم اسی طرح ہمیں دین حق کی سربلندی کے لیے بار بار ملنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھے. سامعین عزیز وقار، 6 روزہ اجتماع کا یہ آخری اجلاس ہے. میرے بعد قائد ملت اسلامیہ رئیس المناظرین حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب مدظل اللہ علی کا خطاب لاجواب ہونے والا ہے. آپ حضرات دل جمی کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اگر تشریف فرما ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز میں بھی ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور حضرت قائد محترم کا بھی تفصیلی خطاب ہوگا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ آج انشاءاللہ فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ چلے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جن حضرات کو تھکاوٹ یا نیند آ رہی ہو ان سے میری التماس ہے کہ ذرا اپنے سر جھٹک کر اور تھوڑا سا ہوشیار اور بیدار ہو کر بیٹھے. یہ مدارس عربیہ کا فیضان ہے کہ ان کی برکت سے آج ہم سب اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دینی مدارس کو خاموش کرنا، حق و صداقت کی آواز کو دبانا، قال اللہ اور قال الرسول کی اٹھنے والی صداؤں کو بے اثر کرنا ان کے بس کی بات ہے. لیکن حالات و واقعات نے اور تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر کوئی بڑے سے بڑا جابر حکمران یا کوئی بھی فرعون وقت ایسا نہیں آ سکتا جو حق و صداقت کی آواز کو دبا سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آوازیں آج صرف محراب و منبر تک محدود نہیں ہے. آج حق و صداقت کی آواز صرف میدانوں اور شہروں تک محدود نہیں ہے. حق و صداقت کی یہی آواز اس وقت اسمبلیوں اور ایوانوں میں بھی لگ رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں نظام خلافت رائج نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو پاکستان میں نظام خلافت رائج نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں پاکستان میں نظام خلافت راستہ اس ملک کا مقدر بن چکا ہے اور
انشاءاللہ العزیز پاکستان کی دھرتی پر وہ دن ضرور آئے گا جب نظام خلافت راستہ کا احیاء ہوگا اور پاکستان کی دھرتی اسلام کا قلعہ ہوگی اور اسلام کا گہوارہ ثابت ہوگی. دوستو، اس وقت علماء حق پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، دعا کرے کہ خلاق عالم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے انہیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی دعاؤں سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شریعت بل پیش کیا گیا ہے. سینٹ میں تو پہلے پیش ہوا تھا، لیکن پاکستان کی منتخب پارلیمان میں یہ پہلا موقع ہے اور اللہ کے فضل سے آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جس پرائیویٹ ڈے کے موقع پر بھی چاہے انشاءاللہ العزیز اس بل کو پاس کرا سکتے. لیکن اس میں کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم بل کا التوا مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ جو حضرات آج کل احتجاج پر ہیں وہ اپنے مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو طے کر لیں. کل جب قومی اسمبلی میں یہ بل پڑھا جا رہا ہو، کم از کم دینی حلقوں کی طرف سے کوئی آواز ایسی نہ ہو جو اس بل کی تائید دے رہا ہے. شریعت بل پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی کا نام ہے. میں کہا کرتا ہوں اس وقت اختیارات کے عنوان پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، باہمی اختلافات ہیں. کوئی کہہ رہا ہے صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو ملنا چاہیے، اسمبلی توڑنے کا اختیار فلاں ادارے کو ملنا چاہیے، فلاں اختیار فلاں کے پاس جانا چاہیے. اور میں بلبلا کہتا ہوں ہمارے مسائل کا حل صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی تشکیل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل شریعت مطالعہ ہے کہ اختیار نہ صدر کو حاصل ہے نہ وزیر اعظم کو حاصل ہے. تمام اختیارات کا مرکز خدا کی شریعت ہے. اختیارات شریعت مطالعہ کے پاس ہے اور وہ شریعت نہ صدر کو اختیار دیتی ہے نہ وزیر اعظم کو اختیار دیتی ہے. اگر رسول اللہ کی شریعت کسی کو اختیار دیتی ہے تو وہ آپ کو اختیار دیتی ہے. پیغمبر اسلام کی شریعت میں اختیارات عوام کے پاس ہیں کہ ایک غریب انسان کھڑے ہو کر وقت کے حکمران سے پوچھ سکتا ہے بتلائیے کہ آپ کے تن پر جو قمیض ہے یہ کہاں سے آیا ہے. آج کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں وردی اتار دو. یہاں تو وردی کی بات نہیں کر سکتے، وہاں پوچھ سکتے ہیں یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، یہ جوتا کہاں سے آیا ہے. اختیارات کا مرکز عوام ہوتی ہے اور آج یہ اختیارات کی بندہ بات آپس میں ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام نے ان کو نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے نہ اب کوئی فائدہ ہوگا. پہلے وہ صدر کو سلام کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم کو سلام کریں گے. عوام کی قسمت میں غلامی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا راج ہوگا پھر حاکم وقت حاکم سردار اور چودھری نہیں ہوگا، بلکہ حاکم وقت ایک خادم ہوگا، ایک غلام کی حیثیت سے عوام کے نوکر کی حیثیت سے کام کرے گا. اور ہمیں حاکموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غلاموں اور خادموں کی ضرورت ہے. پاکستان میں کئی حاکم آئے، کئی رنگ کے آئے، گنجے بھی آئے، موٹے بھی آئے، پتلے بھی آئے، گنجیاں بھی آئیں، وردی والے بھی آئے، ایسکل والے بھی آئے. لیکن جو بھی آیا اپنے اپنے وقت میں اس نے خوب لوٹا. تجوریاں بھری، بھر بھر کر تجوریاں غیر ملکوں میں جمع کرا دی. اور خدا کی قدرت دیکھیے، جو پیسے لوٹ مار کر کے باہر بینکوں میں جمع کرائے آج ان کو اپنا پیسہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. آج وہی ان کے گلے کا توق بن گئے ہیں جو کہا کرتے تھے ہم یہاں کسی مولوی کو بولنے نہیں دیں گے، ہم اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں گے. آج جیلوں میں بند کرنے والے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور صبح شام کہتے ہیں ہمیں ملک کی یاد ستاتی ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم ملک میں واپس نہیں آ سکتے. اور یہ بھی عجیب بات ہے،
جب کسی چور لٹیرے کا دور ہوتا ہے ہم اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور جب وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، اقتدار سے اتر جاتا ہے، پھر ہم اسے مظلوم کہہ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ پہلے ظالم کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، ملک کا دشمن کہتے ہیں، اور جب وہ حکومت چھوڑ دیتا ہے پھر اسے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بابا نصر اللہ سے کوئی جا کر پوچھے، ہر حکمران اس کا دوست ہوتا ہے، ہر اپوزیشن والا اس کا ساتھ، ہر حکمران اس کا دشمن ہوتا ہے، ہر اپوزیشن والا اس کا دوست ہوتا ہے۔ بے نظیر کا دور ہوگا، بابا جی مخالف ہوں گے۔ نواز شریف کا جب دور ہوگا، بابا جی مخالف ہوں گے، اور جب دور پرویز مشرف کا آ جائے گا یا کسی اور کا آ جائے گا، دونوں بابا جی ساتھ بٹھا کر ایک ہی جگہ پر حقہ پینا شروع کر دیں گے۔ بابا جی کا کمال ہے، جیسے حقے میں آگ اور پانی جمع ہے، بابا جی کی پارٹی میں بی بی اور بابو بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لٹیرے اور ظالم کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہ قوم کے غمخوار بن جاتے ہیں، قوم کے وفادار بن جاتے ہیں، وہ ظالم مظلوم کا روپ دھار کر دوبارہ مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دور نکل گیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ایک نئے عنوان پر آپ سے خطاب کیا جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آیت مبارکہ تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آج جب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سنیں گے تو یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے آیت تو پہلے بھی سنی تھی لیکن ہم نے کبھی بھی اس انداز میں اس آیت کا ترجمہ نہیں سنا تھا۔ خالق کائنات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ جانشاروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ کس چیز کو؟ دینکم، تمہارے دین کو۔ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، کس کو؟ بلند آواز سے بولنا، تمہارے دین کو۔ کس کو؟ تمہارے دین کو۔ تو دین کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم، یہ نہیں کہا کہ دین ہی اپنے دین کو، فرمایا دینکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو یہ دین کس کا ہے؟ زور سے بولو، کس کا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب کے۔ تو اسلام صحابہ کے لیے پسند کیا خدا نے، اللہ نے مکمل کر دیا صحابہ کے لیے کس کے دین کو؟ زور سے، صحابہ کے دین کو۔ صحابہ کرام اور دین لازم و ملزوم ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک دیندار نہیں آ سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ صحابہ کرام کا تابع دار اور جانشار نہیں کہلاتا۔ دین اور صحابہ لازم و ملزوم ہے۔ صحابہ تک پہنچو گے تو دیندار کہلاؤ گے، صحابہ کے تابع دار بنو گے، مسلمان کہلاؤ گے۔ جو دیندار ہے وہ صحابہ کا وفادار ہے، جو دیندار ہے وہ صحابہ کا رضاکار ہے، جو دیندار نہیں ہے وہ صحابہ کا رضاکار نہیں ہے۔ دوسرے لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کا رضاکار، وفادار، جانشار، تابع دار یہ دیندار ہے، دشمن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے، تابع دار ہے۔ کوئی شخص دیندار ہونے کا جتنا بڑا دعویٰ کرے، دیندار مسلمان ہونے کی
جتنی چاہے حد لگائے، اگر صحابہ کا تابعدار نہیں ہے، صحابہ کا وفادار نہیں ہے، تو پھر بلند آواز سے کہو کہ وہ دیندار، وہ سے بولے وہ دیندار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک اس کو واشگاف الفاظ میں کہتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو مہتدون ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو مفلحون ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو راشدون ہیں۔ جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی ہدایت پائے گا، جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ بھی کامیاب ہوگا، جو صحابہ کی اتباع کرے گا وہ بھی رشت و عنایت کا معیار بن جائے گا۔ ہدایت، کامیابی، کامرانی صحابہ کی غلامی میں ہے۔ جو صحابہ کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے جس کا تعلق صحابہ سے ہے، اسی کا تعلق دین سے ہے، جس کا ناتا صحابہ سے نہیں، تعلق صحابہ سے نہیں، لاکھ اعلان کرے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ آج میں نے اس عنوان پر گفتگو کرنا کیوں ضروری سمجھا کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، خاص طور پر سکردو کے ضلع میں آج کل ہنگامے شروع ہیں، سکولوں کالجوں میں آئے روز ہڑتالیں، مظاہرے، احتجاج، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہاں کا ایک وفد اسلام آباد آ کر ساجد نقوی کے قیادت، اشارے اور تعاون کے ذریعے وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کو ملتا ہے، اور اس نے ایک یادداشت پیش کی۔ اس یادداشت کی پوری کاپی میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے۔ اس میں اس نے کہا، ہمارے نصاب تعلیم میں ابو بکر صدیق کا نام ہے، عمر فاروق کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے، عائشہ صدیقہ کا نام ہے۔ ہم اس وقت تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام اور ازواج مطہرات کے نام نکالے نہیں جاتے۔ دوستو، میں اس کا رہا ٹھہریے، آج مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں حالات کا تقاضا تھا، ہم نے انہیں ساتھ ملایا۔ حالات کا تقاضا ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ میں بسد احترام ان سے عرض کرتا ہوں، حالات کا اگر یہی تقاضا ہے تو کم از کم آپ کی سبھا میں جو ساجد نقوی ہے اس کو تو روکو، اس کا معتمد کرو کہ حالات کے تقاضے کے تحت ہم نے تجھے فروغ کیا ہے، اور تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نصاب تعلیم سے صحابہ کا نام نکال دیا جائے۔ دوستو، تو میں نے عرض کیا اس بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ صحابہ اور دین لازمہ ملزوم ہے۔ توجہ کھائیے، صحابہ اور دین لازمہ ملزوم ہے۔ دیندار بھائی ہے جو صحابہ کا حبدار ہے، مسلمان بھائی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے، مومن بھائی ہے جو صحابہ کا فرما بردار ہے۔ جس کو صحابہ کا نام برداشت نہیں، جس کو صحابہ کے نام سے محبت نہیں، جس کو صحابہ کا کردار اور کریکٹر پسند نہیں ہے، چاہے کہاں چلا جائے، میں اسے مومن نہیں مانتا، میں اسے مسلمان نہیں جانتا۔ میرے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے، لازم یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے جو صحابہ کا رضاکار ہے۔ دوستو، توجہ اٹھو، آگے چلیے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ توجہ ہے توجہ۔ قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، کامران ہو، فائزون میں اس کا نام شامل ہو جائے،
تو صحابہ مفلحون ہیں، صحابہ فائزون ہیں، صحابہ راشدون ہیں. وہ صحابہ کے پیچھے لگ جائے، وہ صحابہ کے پیچھے. یاد رکھو صحابہ کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا کہا. میں ابھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. صحابہ کرام کے پیچھے لگو گے، اقتداء کرو گے، تابعداری کرو گے، اللہ جو مقام صحابہ کو عطا کرے گا، صحابہ کے صدقے سے اللہ کامیابی کے وہ مراحل آپ کو بھی عطا کر دے گا. یہ تو فرما برداروں کے لیے ہے، یہ تو تابعداروں کے لیے ہے. مگر جو دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھو دشمن وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کا مخالف ہو، تضاد ہوتا ہے. اگر دشمن سچا ہو تو مخالف جھوٹا ہوگا، اگر دشمن جھوٹا ہے تو یہ مخالف سچا ہوگا. یہ حق پر ہے تو وہ باطل پر ہوگا، وہ باطل پر ہے تو یہ حق پر ہوگا. دوستو صحابہ کرام کو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام راشدون ہیں، تو ان کا دشمن یقینی طور پر ضال ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، مگر رشد و ہدایت کا نشانہ اور مینارہ. اب آئیے صحابہ مفلحون ہیں اور دشمن خاسرون ہیں. صحابہ کامیاب، دشمن ناکام. صحابہ اولئک هم الصادقون، سچے ہیں، اور دشمن جھوٹا ہے. اولئک هم المتقون، صحابہ متقی ہیں، دشمن منافق ہے. اولئک هم المهتدون، صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، دشمن گمراہ ہے. صحابہ راشدون ہیں، دشمن تبع ذلت اور گمراہی کا نشان ہے. اب میرے ساتھ چلیے، آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیتیں سمجھ آئیں گی. اولئک هم المفلحون، صحابہ کامیاب، دشمن زور سے دشمن. صحابہ کامیاب، دشمن. صحابہ متقون، دشمن منافقون. صحابہ متقون، دشمن. صحابہ صادقون، سچے، اور دشمن. اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن اور دشمن. صحابہ پکے مومن اور دشمن. آدھا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے. صحابہ پکے مومن اور دشمن پکا کافر. صحابہ پکے مومن، دشمن. اولئک حزب اللہ، صحابہ رحمان کا لشکر اور دشمن. دو سے صحابہ رحمان کا لشکر، دشمن. صحابہ پکے مومن، دشمن. صحابہ سچے لوگ، دشمن. اور صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ پہ خدا راضی، صحابہ پہ خدا کی رحمت، دشمن پہ خدا کی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، صحابہ جنتی. صحابہ اور دشمن. بولو. یہ اندھیر ہو سکتا ہے کہ صحابہ بھی جنتی ہو، دشمن بھی جنتی ہو. صحابہ بھی کامیاب، دشمن بھی کامیاب. صحابہ پہ بھی خدا راضی، دشمن پہ بھی خدا راضی. صحابہ بھی ہدایت یافتہ، دشمن بھی ہدایت یافتہ. صحابہ بھی راشدون، دشمن بھی راشدون. یہ بات نہیں ہو سکتی، اور دلیل قرآن ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. دلیل قرآن ہے کہ جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، جو صحابہ سے ٹھہر نا. اب اس قرآن کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، جو صحابہ سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. منہ پھیرنے والا پھر چاہے اپنا منہ کسی بھی طرف کرے، جدھر بھی جائے گا تباہی، گمراہی، ذلت، بربادی اس کا استقبال تو کر سکتی ہے، مگر ہدایت، کامیابی اور کامرانی اس کے سامنے نہیں آ سکتی. کامیاب وہی ہے جو صحابہ کی تابعداری کر رہا ہے. کامیاب وہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں. تو دوستو یاد رکھو، آج جو یہ کہے ہمیں صحابہ کے نام برداشت نہیں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیں تمہارا بھی احترام، ہمیں تمہارا بھی نام، ہمیں تمہارا بھی وجود برداشت نہیں ہے. دوستو خیر آج پاکستان میں یہ مطالبے کیے جائیں اور تحریری طور پر آئے روز ہنگامے ہو رہے ہیں. میں نے متعلقہ وزیر سے اور دوسری وزیرہ سے بھی کہہ دیا ہے. میں نے کہا سنو، اگر کسی صحابی کا نام نصاب تعلیم سے خارج کیا گیا تو پھر یاد رکھو
ہم تمہیں اس اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ بات ہم سے برداشت نہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر کوئی کتا، کوئی طبقہ، کوئی گروہ طاقت کے بلبوتے پر پیغمبر کے صحابہ کا نام نصاب تعلیم سے نکال دے۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو انشاءاللہ پورا پاکستان، پورے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ میں بڑے احترام سے اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے منہ میں لگام دو، ان کو خاموش کراؤ، صرف ہمارے بارے ہی میں سخت لہجہ نہ اختیار کرو، کچھ ان کے بارے میں بھی سوچو۔ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ حضرات سرائی کر رہے ہیں، ان کو جرأت یہ ہوئی ہے، ورنہ ان کو تو یہ بھی جرأت نہیں تھی کہ یہ تھوڑی سی بھونک مار سکے۔ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر ان کے ہونٹوں پہ تانے گاڑ دیے تھے، ان کی زبانوں پر مار لگا دی تھی، پاکستان کی گلیاں ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ آج اگر یہ آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں، کم از کم آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پابند کریں اور ان کو خاموش کرائیں۔ اگر یہ خاموش نہیں ہوتے تو اپنی صفوں سے نکال کر ان کو باہر کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ برملا طور پر یہاں تک انہوں نے کہا کہ نصاب تعلیم میں جو کلمہ ہے وہ ناقص ہے، جو کلمہ ہے وہ، آپ بتائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ناقص کلمہ ہے؟ یہ ناقص کلمہ ہے؟ جو کہے یہ کلمہ ناقص ہے، یہ کلمہ ادھورا ہے اور اسے پورا ہونا چاہیے، وہ اسلام کا وفادار ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہاں تک کہا اس میں جو اذان ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اذان کے الفاظ بدلے جائیں، کلمے میں تبدیلی کی جائے، امہات المومنین کے نام نکالے جائیں، صحابہ کے نام حذف کیے جائیں، کیا اس کے باوجود انہیں مسلمان تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہیں امن پسند کہا جا سکتا ہے؟ اگر عالمی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش رہیں یا ہم اشتعال انگیز گفتگو نہ کریں، عالمی حالات کا یہ تقاضا ہے، تو میں حکومت سے کہتا ہوں پھر ان کتوں کے گلے میں پتہ کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ پھر انہیں کیوں نہیں روکا جاتا؟ وہ آئے روز کالجوں میں ہڑتال، کالجوں میں ڈھیلا مشتی، اور سکولوں میں سنی بچوں کو جا کر ان کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے ہیں سکول بند کرو، ہمارے اس مطالبے میں شریک ہو کر تم بھی کہو کہ صحابہ کے نام نکالے جائیں۔ حکومت کس لیے خاموش ہے؟ لیڈر کس لیے خاموش ہے؟ دوستو، میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن پاک میں 750 آیات نازل کی، 750 آیات۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی عنایت کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے، اگر میں صرف قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دوں اور ترجمہ نہ کروں، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی آیات ہے قرآن کی، اتنا کھل کر قرآن نے صحابہ کرام کے مقام کو بیان کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا قرآن نے لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ تو وہ ہیں خدا نے ایمان ان کا محبوب بنا دیا ہے، ایمان صحابہ کا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو سجا کر ان کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ توجہ ہے توجہ؟ مولانا حق نواز جھنگوی شہید سب کا تو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس آیت کا ترجمہ ایسے بیان کیا کرتے تھے، فرمایا اللہ نے ایمان نو گانے پا کے، اللہ ایمان نو گانے پا کے، جھنگوی زبان میں گانے زیورات کو کہتے ہیں، کنگن کو کہتے ہیں، پازیبیں، جھمکے، اللہ ایمان نو گانے پا کے، اللہ ایمان نو بندے لا کے، اللہ ایمان نو چمکا کے سجا کے صحابہ میں دلا چکا چلے۔ اور میں جدید لہجے میں کہتا ہوں، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اس کی آنکھوں میں کجلا ڈال کر، اس کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، ایمان کو سجا کر چمکا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا، دلوں میں اتار دیا، اور آگے ارشاد ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ایمان داخل ہو رہا ہے، کفر بھاگ رہا، ایمان آ رہا ہے اور کفر
والفسوق، ایمان آ رہا ہے، سچ دھج سے آ رہا ہے، فسق جا رہا ہے، ایمان آ رہا ہے، بدعصیان نافرمانی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کے دلوں میں چمک کر سچ دھج کے ساتھ ایمان داخل ہو چکا ہے، کفر فسق عصیان جا چکا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہی خدا کا قرآن دیتا ہے، جو ان کو پھر بھی مومن نہیں مانتا، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ دوستو قرآن کریم، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، صحابہ وہ جماعت ہے کہ خدا نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ تقوی ان کے ساتھ بوجھ کر، تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، آگ کے ساتھ گرمی لازم ہے، پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ کوئی مائی کا لال برف سے ٹھنڈک جدا نہیں کر سکتا، آگ سے گرمی جدا نہیں کر سکتا، پھول سے خوشبو جدا نہیں کر سکتا، اور سورج سے روشنی نہیں چھین سکتا، صحابہ سے تقوی نہیں چھین سکتا۔ خدا نے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم کر دیا ہے، اور آگے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہی سب سے زیادہ حقدار تھے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، احقا اس میں تفسیر کا صیغہ ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں تقوی کے اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ صحابہ ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ ایمان کے، اسلام کے، تقوی طہارت پاکیزگی کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صحابہ ہے۔ وَأَهْلَهَا، کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی میں اہلیت ہے کہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر کھڑا ہو جائے تو وہ صحابہ کے سوا کوئی دوسرا، زور سے بولو کوئی دوسرا، یہی صاحب ہے۔ قرآن کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کی تختی پر خدا نے قلم قدرت سے ایمان لکھ لیا ہے، ایمان ان کے دلوں کی تختی پر لکھا جا چکا ہے۔ اور کوئی مائی کا لال خدا کا لکھا مٹا، بولو بولو خدا کا لکھا مٹا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات اعلان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیغمبر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حقیقت میں انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔ توجہ ہے خان پر والو، ہے توجہ؟ جو اس کی توجہ ہے ہاتھ ہلا کر کہے کہ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اب سنیے سنیے، اتنا بڑا اجتماع ہے، بچے نے ماں سے کہا اماں جان میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اجتماع میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا رات ہے، رش بہت ہوگا، تم جاؤ گے گم ہو جاؤ گے، رستہ بھول جاؤ گے، ساری رات بھٹکتے رہو گے، تم گھر واپس نہیں آ سکو گے۔ بچہ کہتا ہے پھر ایسا کرو ابا سے کہو کہ میں باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہوں، وہ اپنی انگلی میرے ہاتھ میں دے کر مجھے ساتھ لے جائے۔ ماں کہتی ہے بیٹے بات تو تیری ٹھیک ہے مگر تو ناتواں ہے، تو کمزور اور بچہ ہے، این ممکن ہے کہ جب لوگ دعا کر کے چلیں ریلا آئے رش ہو تیرے ہاتھ سے انگلی چھوٹ جائے، تیرے ہاتھ سے انگلی چھوٹ جائے، تو باپ سے جدا ہو کر روتا پھرے گا، رستہ بھول جائے گا۔ بچہ تھا، اس نے کہا اماں اگر میرے ہاتھ سے ابا کی انگلی چھوٹ سکتی ہے تو پھر ابا سے کہو کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، پھر ابا سے کہو کہ میرا ہاتھ ہے توجہ، پھر ابا سے کہو کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، میں تو انگلی چھوڑ سکتا ہوں وہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں قائل ہو گئی، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر باپ اجتماع میں لایا ہے، تقریریں ہوئی ہیں، دعا ہوئی، لوگ بسوں کی طرف بھاگتے ہیں، گاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، رش ہے، مگر تمام مراحل طے ہوئے بچہ صبح کو گھر پہنچ جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے سناؤ کیسی تقریریں ہوئی؟ اماں بڑی زبردست تقریریں ہوئی، بڑے نعرے لگے، بہت جوش جذبہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ پھر جب ہم نے دعا کی تو اتنا رش پڑا کہ انسان کے اوپر گر رہا تھا۔ ماں پوچھتی ہے تو گم نہیں ہوا؟ تو رستہ نہیں بھولا؟ تو باپ سے جدا نہیں ہوا؟ کہتا ماں میں کیسے باپ سے جدا ہو سکتا ہوں، میرا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھا، میرا ہاتھ۔ توجہ ہے توجہ؟ صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ جماعت ہے جن کا ہاتھ یا خدا کے ہاتھ میں ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا ہے،
نیچے ہاتھ رسول اللہ کا ہے، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا ہے، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا ہے. اور یہی کہتا جاؤں جس پیغمبر کے وجود پر ایک گندی مکھی نہیں آ سکتی. تیرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا تیرا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دامن اقدس پر کوئی غلاظت نہیں رہ سکتی، گندی مکھی نہیں رہ سکتی. اور جس پیغمبر کے وجود پہ گندی مکھی نہیں رہ سکتی، اس پیغمبر کے ہاتھ پر 1400 ناپاک ہاتھ کیسے آ سکتے؟ پیغمبر کے ہاتھ پر ناپاک ہاتھ آ سکتے ہیں؟ بولو بولو آ سکتے ہیں. اور اگر ان ہاتھوں کی پاکیزگی اور طہارت میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو خدا کا ہاتھ ان پہ کبھی نہ آتا. یہ مقدس ہاتھ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. یہ وہ چمکدار ہاتھ ہیں جو پیغمبر کے ہاتھ پہ آئے تو خدا نے رضی اللہ عنہم کے اعلانات کر دیے. یہ وہ مقدس ہاتھ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، خدا نے کہا نہیں تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. یہ وہ مقدس ہاتھ ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ آئے، انہوں نے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھا، خدا نے ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا. اوپر خدا کا ہاتھ ہے، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اوپر خدا کا ہاتھ ہے نیچے، اور درمیان میں ہے کوئی مائی کا لال جو ان کا ہاتھ چھڑا لے؟ ہے کوئی چھڑانے والا؟ شیطان ابلیس یا اس کی ذریت میں سے کوئی ہے جو صحابہ کا ہاتھ خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھ سے چھڑا لے؟ ساری دنیا زور لگا لے، جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں، ان ہاتھوں کو چھڑایا، زور سے بولو، ان ہاتھوں کو چھڑایا نہیں جا سکتا. یہ وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ساتھ چلے ہیں. میں آج ہی پڑھتا ہوا آ رہا تھا، بلکہ میرے مطالعے میں بھی یہ بات آج ہی آئی. پیغمبر کی صحبت کا اثر دیکھیے. سہیل ابن عمر حدیبیہ کے میدان میں آیا، جب معاہدہ ہونے لگا تو یہ کفار کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا. دستاویز پر جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا، سہیل ابن عمر بگڑ گیا، کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کیا تھا؟ ہم رسول اللہ کا لفظ قبول کرنے کے لیے تیار. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. عرض کیا اللہ کے رسول مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. اپنے ہاتھ سے آپ نے وہ کاٹ دیا، محمد ابن عبداللہ لکھ دیا گیا. یہ وہی سہیل ابن عمر ہے. ابھی معاہدہ ہو رہا تھا کہ اس کا سکا بیٹا ابو جندل ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، مکہ سے بھاگتا ہوا حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گیا. کتابوں میں لکھا ہے خون رس رہا تھا، ایڑیوں سے خون رس رہا تھا، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا مسلمانوں میرا باپ معاہدہ کرنے آیا ہوا ہے، خیال رکھنا اس کے ساتھ معاہدہ ضرور کرنا مگر مجھے واپس نہیں بھیجنا. معاہدے کی شکیں طے ہو رہی تھی. اس میں سہیل ابن عمر یہ کہہ چکا تھا کہ ہمارے معاہدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا آپ کو واپس لوٹانا پڑے گا. اب یہ شک طے نہیں ہوئی تھی، اس پر اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آ گیا، اسے بڑا منایا گیا. اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے بیٹے کو واپس بھیجنا ہوگا. صحابہ رو رہے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت میرا باپ معاہدہ کرنے آیا ہوا ہے، خیال رکھنا اس کے ساتھ معاہدہ ضرور کرنا مگر مجھے واپس نہیں بھیجنا. معاہدے کی شکیں طے ہو رہی تھی. اس میں سہیل ابن عمر یہ کہہ چکا تھا کہ ہمارے معاہدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا آپ کو واپس لوٹانا پڑے گا. اب یہ شک طے نہیں ہوئی تھی، اس پر اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آ گیا، اسے بڑا منایا گیا. اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے بیٹے کو واپس بھیجنا ہوگا. صحابہ رو رہے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابو جندل بار بار کہہ رہے تھے مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ حالت ہوئی ہے، کیا تم پھر ایک مرتبہ مجھے ظالموں کے ہاتھ میں دے دو گے؟ صحابہ کی فرما برداری کو دیکھیے، صحابہ کی اتباع کو دیکھیے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پریشانی کا عالم ہے، کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا مگر رسول اللہ کا حکم ہے میرے ساتھیوں صبر کرو. ابو جندل صبر کرو، واپس چلے جاؤ، خدا تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے. فتح مکہ ہوا، سہیل ابن عمر مسلمان ہوا. جو میں سنانا چاہتا ہوں
سہیل ابن عمر مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد ایسا مسلمان، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ بڑھ کر ہم نے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا. قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو روتا رہتا تھا، ذکر اذکار میں مصروف رہتا، صدقات و خیرات اتنی کہ مثال قائم ہو گئی. پھر یہی سہیل ابن عمر جنگ یرموک میں شامل ہوتا ہے، اور ان 100 کے دستے میں ایک حضرت سہیل ابن عمر بھی ہے جن کو لے کر حضرت خالد بن ولید آئے تھے اور فرمایا تھا اگر دشمن کا لشکر 7,000 ہے تو اس کے مقابلے میں ہم 7 کافی ہے. 60 ساتھیوں کو لے کر 60,000 کے مقابلے میں جو سیدنا خالد بن ولید کھڑے ہوئے تھے ان میں ایک سہیل ابن عمر بھی تھا. سہیل ابن عمر تھا. کہاں وہ سہیل ابن عمر جو رسول اللہ کا لفظ برداشت نہیں کرتا؟ کہاں وہ سہیل ابن عمر جو بیٹے کو بیڑیا پہنا کر واپس لے جاتا ہے؟ کہاں سہیل ابن عمر زخمی ہو گیا، تڑپ رہا ہے زخموں سے، لبوں پہ لفظ آیا پانی پانی چاہیے. ایک صحابی پانی لے کر اس کے ہونٹوں پہ رکھ رہے ہیں، ابھی مشکیزے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو ڈھیلا نہیں کیا، ایک اور آواز آئی پانی. سہیل ابن عمر نے اپنے ہونٹ بند کر لیے اور کہا میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک یہ پانی میرے دوسرے ساتھی کو نہیں پلا دیا جاتا. وہ جو دوسرا پانی مانگ رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ اکرمہ ابن ابی جہل تھا. وہ اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ اکرمہ جس نے بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر کوئی موقع ضائع نہیں کیا، مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا. آج دشمن اسلام کا بیٹا اکرمہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے زخمی ہو چکا ہے. یہ پانی پلانے والا جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، ابھی ایک قطرہ بھی اس کے لبوں پہ نہیں ڈالا، ایک اور آواز آئی پانی چاہیے پانی چاہیے. آج اکرمہ ابن ابو جہل کہتا ہے میں اس وقت تک پانی پینے کو تیار نہیں ہوں جب تک یہ پانی میرے دوسرے ساتھی کو نہیں پلا دیا جاتا. یہ رسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے، یہ مقام صحابیت ہے. دشمنی ہے تو سب سے آگے ہے کفر میں، اور جب رسول اللہ کی صحبت میں آئے تسلا نبی نے جان دے رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیفیت بدل گئی، حیات بدل گئی، مزاج میں انقلاب آ گیا. کہاں ظلم و تشدد کے رسیا اور کہاں آج اسلام کے نمبردار ہیں. ابو سفیان کو دیکھ لیجیے، ہر جنگ میں مسلمانوں کے مقابل کھڑا ہوا ہے. احد کے میدان میں کہہ رہا ہے آج حبل کی خطر کا دن ہے، نعرے لگاتا ہوا واپس گیا ہے. لیکن یہی ابو سفیان مسلمان ہوتا ہے. حنین اور طائف کے غزوے میں رسول اللہ کی معیت میں مسلمان ہو کر جا رہا ہے. دشمن نے تاک کے تیر والا، آنکھ سے ڈیلا باہر نکل کر باہر آیا، اٹھا کر ہتھیلی پہ لے کر ابو سفیان اپنی آنکھ کو لے کر رسول اللہ کے پاس آ جاتا ہے. عرض کی اللہ کے رسول یہ میری آنکھ ہے جو خدا کے راہ میں لڑتے ہوئے نکل گئی ہے. توجہ ہے توجہ. حضور نے فرمایا ابو سفیان تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے میں خدا کا نام لے کر لب لگا کر تیری آنکھ کو تیرے حلقے میں رکھ دیتا ہوں، یہ پہلے سے بھی زیادہ چمکدار ہو جائے گی. اور اگر ابو سفیان تو چاہے تو خدا اس کے بدلے میں جنت میں تجھے ایک اور آنکھ عطا کر دے گا. ہتھیلی پہ آنکھ رکھی ہوئی تھی، اٹھا کر زمین پہ دے مارا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے دنیا میں آنکھ نہیں چاہیے، آپ نے وعدہ کیا ہے میں جنت میں آنکھ لے دوں گا. ہماری دشمنی اور عداوت کسی سے قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، قومیت برادری کی بنیاد پر نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ہے. ہماری دشمنی عداوت اور پیار کی وجہ جو رسول اللہ کے دروازے پر آیا ہے، پیغمبر کا صحابی جانسار بنا ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جس نے تیرے پیغمبر چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو، چاہے وہ ابو لہب کیوں نہ ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئی. اور یہ مرتبہ، یہ مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی. خالق کائنات نے جس طرح ساری کائنات سے مجھے چنا اور میرے سر پر چن کر ختم نبوت کا تاج رکھا، جس طرح مجھے امام الانبیاء والمرسلین بنایا، میرے خدا نے میرے لیے
ساری کائنات میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے. تو بولیے صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ بولے نا صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ ایک انتخاب عوام کا ہوتا ہے, کونسلر عوام کا انتخاب ہے, ایم ایل اے ایم پی ناظم عوام کا انتخاب ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں لوگ جسے آج منتخب کرتے ہیں کل اس سے ناراض ہوتے ہیں, اسے گالیاں دیتے ہیں, اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. اگر پوچھا جائے کل تو آپ اس کے سپورٹر تھے, ووٹر تھے, آپ اس کے مداح خام تھے, آج آپ گالیاں دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بک گیا ہے, جھک گیا ہے, مفاد پرست ہے, زمین فروش ہے, ہم نے اس انتخاب میں غلطی کی. کیوں غلطی کی؟ جواب ملتا ہے ہم عالم الغیب, ہم عالم الغیب نہیں تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ بک جائے گا, یہ اپنا موقف چھوڑ دے گا, یہ اپنے نظریہ چھوڑ دے گا. سو ہم سے غلطی ہو گئی. آپ سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے. بحیثیت مسلمان بتاؤ, خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ بولو بولو, خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء, خدا جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز لیتا ہے. صحابہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا انتخاب ہے, خدا کا, سو سے بولیے خدا کا. اور انتخاب تو سارے ہیں, مگر اس انتخاب میں ایک ایسا بھی ہے, ایک ایسا بھی ہے کہ جب خطیب عیسیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, حضرت صحابہ تو سارے کے سارے ہیں, لیکن یہ بتائیے تمام صحابہ میں اور فاروق اعظم میں کیا فرق ہے توجہ توجہ نہیں رہی, ابھی تو قائد محترم کا خطاب ہونا ہے. کیا فرق ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا سارے صحابہ مرید پیغمبر ہے, عمر مراد پیغمبر ہے, عمر مراد پیغمبر ہے. ہر صحابی چل کر آیا ہے, عمر چل کر نہیں آیا بلکہ مان کر لیا گیا. رات کی تاریکیوں میں 24 گھنٹے کے لمحات میں سب سے فضیلت والے لمحے, سب سے زیادہ عظمت والے لمحوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ پر کھڑے ہو کر سب نبیوں کے سردار, سب سے اعلیٰ عرفہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہے توجہ, خدا کے بعد سب سے اعلیٰ کھڑے کہاں ہیں جو جگہ ساری کائنات میں اعلیٰ. لمحے کون سے ہیں جو لمحے تمام لمحوں میں اعلیٰ, تمام لمحوں میں اعلیٰ. بیت اللہ تمام کائنات میں اعلیٰ مقام, اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ساری کائنات کے سردار سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت مانگ رہی ہے کس سے؟ رب العالی سے. کس سے مانگ رہی ہے؟ کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام, اے اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہوں. توجہ کیجیے, رسول اللہ نے حضرت عمر کو مانگتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں عمر. کیوں مانگ رہا ہوں؟ کہ میرا جتھا مضبوط ہو جائے, میری پارٹی مضبوط ہو جائے؟ نہیں, میں مانگ رہا ہوں تاکہ اسلام کو چار چاند لگ جائے. میں مانگ رہا ہوں تاکہ اسلام کو عزت نصیب ہو جائے. میں مانگتا ہوں تاکہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے. رسول اللہ نے مانگا ہے. عمر فاروق مصطفیٰ کی دعا ہے, خدا کی عطا ہے, خدا کی وہ دعائیں پیغمبر بن کر عطائے رب جلیل بن کر آئے, اور پھر ایسے آئے کہ آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا, ایسے آئے کہ فاتح روم و ایران بن گئے, ایسے آئے چلتے مدینہ کی زمین پر ہیں, جنت کی بشارتیں رحمت للعالمین دے رہے ہیں. ایسے آئے, حضور نے فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا. میں آج ہی کتاب میں پڑھ رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں جنت کے تیرے گھر میں داخل ہو کر تیرے گھر کو دیکھوں, وہاں تیری بیویاں حور موجود تھیں, مجھے تیری غیرت یاد آئی, میں تیرے گھر میں نہیں گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, عرض کیا یا رسول اللہ بھلا آپ کے بارے میں بھی یہ غیرت کر سکتا تھا؟ عمر جسے رسول اللہ نے مانگا خدا نے عطا کیا, بیت اللہ کا دروازہ کھلا, جنت میں عمر کا مکان رسول اللہ نے خود دیکھا. آج اگر کوئی کہے کہ وہ عمر جنتی نہیں ہے, وہ عمر مسلمان نہیں ہے, وہ عمر مومن نہیں ہے, اور ہمیں نصاب تعلیم میں اس عمر کا نام برداشت
برداشت نہیں ہے تو میں پوری جرأت سے کہتا ہوں ایسا طبقہ گرو ہمیں بھی پاکستان میں برداشت نہیں ہے۔ دوست آخری بات، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، ٹھہریے، ایک بات کی وضاحت مجھے کرنا ہے، اگرچہ میں رحیم یار خان میں کنڈا سوائے خان میں یہ وضاحت کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کہ میرا بیان عراق میں فوج بھیجنے کے بارے میں اخبارات میں چھپا ہے، بہت سارے حضرات کو اس پر غلط فہمی ہوئی ہے، میں ان کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر میری کسی بات، میرے کسی کلمے، میرے کسی بیان سے کسی کو کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس غلط فہمی کو دور کروں۔ میں نے یہ کہا ہے اور یہ بھی جو کہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے، شاید ہمارے اور دوستوں کے علم میں عراق کے حالات نہ ہوں، لیکن ہمارا ایک وفد باضابطہ عراق گیا ہے، پاکستان سے نہیں جا سکا، ہم نے کسی اور ملک سے بھجوایا۔ آج کیا ہو رہا ہے عراق میں؟ شیعت کو ایران کی ایڈ مل رہی ہے، اس کی لیڈرشپ امریکہ سے بھیجی گئی، ان کے ایک نیا جذبہ اور نئے ان کے اندر ایک نئی کرن پیدا ہو گئی امید کی، وہ تو چوک در چوک لاکھوں کی تعداد میں کبھی نجف اشرف میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی کسی اور شہر میں جمع ہو رہے ہیں، ان کی قیادت تو باہر سے بھجوا دی گئی، انہیں ایک تعاون ایران سے جا رہا ہے، مگر وہاں کا سنی کیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے؟ خدا کی قسم دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، کھانے کے لیے ایک لقمے کو ترستے، لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ یہ جو وفد گیا ساؤتھ افریقہ سے، الحمدللہ، اور ان محلوں میں جا کر جہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، امام مسجد کو ساتھ لے کر ایک ایک گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ان میں ڈالر تقسیم کیے، وہ رونے لگے کہ اے کاش تم جیسے کچھ اور لوگ ہوتے جو ہماری لاچاری اور مجبوری سے آگاہ ہوتے، آج جو ہم پر گزر رہی ہے کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ امریکی چوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ٹینکوں کے اندر بند ہیں، بختر بند گاڑیوں میں ہیں اور بلٹ پروف جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں، لیکن شیعہ غنڈے بدماش مسلمانوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں، بچیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور آئے روز ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تھانہ کچہری تو ہے نہیں ہے، سسٹم ختم ہو چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ عالم اسلام کو چاہیے وہ امریکہ سے کہے کہ تم صدام کی حکومت ختم کرنا آئے تھے، صدام چلا گیا، لہذا تمہارا مسئلہ حل ہوا، تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عالم اسلام کا عراق کا کنٹرول عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور جب اختیار عالم اسلام کے ادارے کے ہاتھ میں آئے پھر عراق کی اپنی فوج تو تحریر ہو چکی ہے، پولیس اور عدلیہ کا نظام ختم ہو چکا ہے، غنڈہ گردی لوٹ مار عروج پر ہے، پھر اسلامی فوجوں ملکوں کی فوجوں کو وہاں لایا جائے اور سب سے پہلے پاکستان کی فوج کو بھیجنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تو ایک بیان دیا، حالانکہ اس میں یہ لفظ بھی تھا کہ عالم اسلام کے ادارے کے تحت فوج بھیجی جائے، لیکن پھر بھی نامعلوم کیا کیا معنی لیے گئے، کیا کیا اس کے اوپر فرمایا گیا۔ کہتا جی سرخی یہ لگی تھی، بھئی بیان دینا میری ذمہ داری ہے، سرخی تو میں خود نہیں لگا سکتا، اخبار کی سرخی بھی میں لگا سکتا ہوں، سرخی تو وہ لگائیں گے پورا پڑھا تو صحیح کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اور پاکستان میں سب سے پہلے جس نے پاکستانی فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی وہ ساجد نقوی تھا، اس نے کہا تھا عراق میں پاکستان کی فوج کو نہ بھیجو کیونکہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، پاکستان کی فوج کے سارے لوگ سنی ہیں، یہ وہاں جا کر سنیوں کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلے بیان اس نے دیا، اس کو کسی نے نہیں روکا کہ تو کیا بھونک رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نہ بھیجو اور وہاں ایران کی فوج بھیج دیں تاکہ وہاں جا کر باقی مسلمانوں کو بھی طے طے کر دے۔ میرا یہ موقف تھا اور آج بھی میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ عراق کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے دفع ہو جائے، عالم اسلام عراق کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے اور وہاں اسلامی ملکوں کی فوجوں کو بھیجا جانا چاہیے۔ اور سب سے پہلے کون سی فوج جانی چاہیے؟ بولو بولو، کون سی فوج جانی چاہیے؟ پاکستان کی فوج جانی چاہیے۔ یہ میرا موقف ہے اور یہ میرا موقف کسی دوسرے کے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ میں بھی اس بات کے خلاف ہوں
کہ اگر وہاں کنٹرول امریکہ کا ہے، اختیار اس کا ہے، امریکہ کے زیر کنٹرول فوج تو دور کی بات ہے، ہم اپنے خاکرو بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ فوج تو دور کی بات ہے، امریکہ کے زیر کنٹرول ہم اپنے ملک کے کتے بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتے تو دور کی بات ہے، امریکہ کے زیر کنٹرول ہم اپنے ملک کے خنزیر بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن موقف کو سمجھا جائے، بعض جگہ بالکل تضاد نہیں ہوتا، اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک صحیح نقطہ نظر رکھتا ہے، لیکن پھر اسے اڑا لیا جاتا ہے۔ اور یہی ایک بات میں نے کہی تھی تنگا سوائے خان میں، اور آج بھی کہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں شریعت بل ایجنڈے پر موجود ہے، اور یہ اخباروں میں خبر غلط شائع ہوئی کہ بل مسترد کر دیا گیا۔ اگر بل مسترد ہو گیا ہوتا تو آج ایجنڈے کا حصہ نہ ہوتا۔ کسی کو شک و شبہ ہو یہ منگل کا دن آ رہا ہے، اسے ایجنڈے پر بل آیا ہوا نظر آئے گا۔ بل آیا، حکومت نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا ہے بل کے بارے میں، اور یہ بھی بتاؤں ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں نہ ہم بغیرت ہیں نہ ہم پاگل ہیں، نہ ہم بغیرت ہیں نہ ہم، اور ہم باہر کیوں نہیں گئے؟ یہ بات بھی سنیں، ہم مجلس عمل کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ ہماری مجبوری ہے۔ جو گئے ہیں ان کی مجبوری نہیں ہوگی۔ میں دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب متضل العالی کے پاس گیا، کہنے لگے بیٹا میری تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی مجلس عمل میں چلے جائیں۔ میں نے کہا حضرت ایک بات میری سن لیں، مجلس عمل میں تو شیعہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج کل وہ شیعہ کی صفائی بھی دے رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے والے امریکی ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے 17 سال جانے دی ہیں، 17 سال ہم نے گولیاں کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ہتھیلیاں پہنی ہیں، تختہ دار کو چوما ہے، لیکن ہم نے 17 سال شیعت کے کفر کا اعلان کیا ہے۔ آج اگر میں بھی انہیں مسلمان مان کر، مومن تسلیم کر کے، دینی جماعت مان کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے خون ہمارے شہیدوں کا لہو رائے گا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مولانا حق نواز غلط کہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا یا میں جھوٹا ہوں یا میرے شہید جھوٹے تھے۔ باوجود اس کے کہ علمی طور پر ان کو تھوڑا سا ہم سے اختلاف ہے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے فرمایا یہ بات میرے سامنے نہیں تھی، بیٹا ساری عمر تم وہاں نہیں جانا، اس لیے کہ تم نے جو 17 سال کام کیا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، تمہیں چاہیے کہ اپنے موقع پہ تنہا ڈٹے رہو۔ بس بس بس، سو ہم نے موقف اور نظریہ سوچ سوچ کے اپنایا تھا، اس پہ جانے دی، جیلیں کاٹی، ہتھکڑیاں پہنی، جان جا سکتی ہے، مگر ہم اپنے موقف سے دستبردار اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، عرب امارات کے، سعودی عرب کے، برطانیہ کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ حق ہے، اس فتوے میں کوئی تبدیلی پیدا۔ ہمارا موقف، ہم تو مفتی ہیں نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، حضرت مولانا علی شیر حیدری مفتی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی مفتی نہیں تھے، مولانا اشار القاسمی مفتی، مولانا حق نواز جھنگمی مفتی، ہم میں کوئی مفتی نہیں ہے، ہم نے فتویٰ بھی نہیں دیا ہے، فتویٰ ہمارے اکابر نے دیا، اور اتنی بڑی تعداد میں دیا۔ خدا کی قسم قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی سطح پر فتویٰ نہیں آیا تھا جتنا بڑی سطح پر فتویٰ شیعہ کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان مفتی حضرات نے دیا ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی کو شک ہے، بنگالی طور نے کتاب شائع کی ہے، تمام فتوے جمع کر لیے ہیں، 2 جلدوں کو 1 جلد میں شائع کیا ہے، فتوے گن لیجئے، مفتیان کرام کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں ہے۔ ہم نے فتویٰ نہیں دیا، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مفتیوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حق ہے، جو فتویٰ دیا ہے وہ ہم نے تائید کی، اس فتوے کی اسٹیج پر بیان کیا، لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ اگر آپ کو توجہ ہے تو ایک مثال سناؤں، ہے توجہ؟ حضرت قائد محترم ملتان میں گئے، ایک بڑے ادارے میں، وہاں ایک بڑی شخصیت ہے، وہ کہنے لگے مولانا فلاں فتنہ ہے، اس کے خلاف بھی کام کریں۔ حضرت نے فرمایا ایک مثال سنو، مثال سناتا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ شہر کے باہر 5 بھنگی چرسی
نشہ کرنے والے رہتے تھے. ان میں سے ایک مر گیا. انہوں نے اس مرنے والے کو چارپائی کے اوپر رکھا اور چارپائی کندھوں پہ لے کر شہر میں آ گئے. اب جنازہ شہر سے گزر رہا ہے. تاجروں نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے. توجہ ہے, جنازہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے, صرف 4 آدمی جنازے کو اٹھا رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا, اس نے کلمہ شہادت کہتے ہوئے کندھا دے دیا, یہ کھسک گیا. آگے آئے, دوسرا تاجر آیا, 4 تاجر آئے, جنازہ ان کے کندھے میں آیا, وہ آگے چلے. آگے بازار والوں نے دیکھا کہ یہ تو تاجروں نے جنازہ اٹھایا ہے, کوئی یقیناً بڑا تاجر فوت ہو گیا ہوگا. شٹر بند ہونے لگے, دکانیں بند ہونے لگی. کلمہ شہادت کہتے پورا جلوس بن گیا. اب جناب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازے لے جا رہے ہیں. آگے گئے, شہر ختم ہو گیا, نہر آ گئی, وہ پل بھی کراس کر لیا. دریا آیا, وہ پل بھی کراس کر لیا. میدان آیا, وہ بھی کراس کر گیا. جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. 4-5 میل کا سفر طے ہو گیا, تھک گئے. کہنے لگے رکھو بھی رکھو, جنازے کو رکھو. اور بھائی اس کے وارث کتنے وارث؟ فکان من الغائبین. تو وارث کوئی بھی نہیں تھا. شہر والے کہنے لگے یار کتنے ظالم لوگ ہیں, ہمارے کندھے پہ جنازہ تو رکھ دیا, ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کیسے دفن کہاں کرنا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کیسے دفن کہاں کرنا ہے. آیت محترم نے فرمایا آپ نے فتوے دیے, آپ نے فتوے دیے, ہم نے کافر کے نعرے لگا کر جنازہ اٹھا لیا. ہم جو پڑھے تو پوری دنیا اٹھ کری. کافر کے نعرے, اب جنازہ لے جا رہے ہیں. راستے میں خون کے دریا آئے, عبور کر کے ہتھکڑیاں ڈیری آئی, عبور کر کے چہرے آئی, عبور کر کے تختے دار آیا, عبور کر کے گاڑی آئی, عبور کر کے بموں کے دھماکے ہوئے, برداشت کر لیے. جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور کوئی برداشت میں انداز میں کمی نہیں آئی. جاتے جاتے اب تھک کے کہا ذرا دیکھو تو صحیح وارث کدھر ہے. فکان من کہنے لگے یہی کہتے ہیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا, ہم نے کچھ نہیں کہا, یہی کہتے ہیں. اور ہمیں یہ تو بتاؤ اس حرابی کو دفن کہاں کرنا ہے. ہمیں یہ تو بتا دو نا, اس حرابی کو دفن کہاں کرنا ہے. نہ ہمیں اتنا تو بتا دو اسے ٹھکانے کیسے لگانا ہے. ہمارے جو کندھے پہ رکھ دیا, اب ایک کلمہ شہادت پڑھ کے اٹھا لیا, ہمارا یہی جرم ہے. تو حضرت نے فرمایا پہلا مردہ ہی کافی ہے, پہلا مردہ ہی کافی ہے, وہی ہم نے اٹھا لیا ہے, ہمیں معاف کرو بابا, ہمیں معاف کرو. آج شاباش دینے کی بجائے سب کی بات نہیں کرتا. ان حضرات کی سرپرستی نہ ہوتی تو میں یہاں کھڑا ہوتا کھڑا. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سرپرستی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا اس وقت جنت سوائے خان میں بعض باتیں ہوتی ہیں, الہامی ہوتی ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شافعی, حنبل کے بیٹے احمد اپنے شاگرد کو میرا سلام بھیجو اور کہو مشکل وقت آئے گا, 3 پر 1 کتنا دین کے مقابلے میں اٹھنے والا ہے, اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا, کل حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد بھیجا. شاگرد نے آ کر حنبل کی بستی میں آپ کا پتہ کیا. چٹائی پر بیٹھے ہوئے حدیث رسول پڑھا رہے تھے. سلام کہا, پیغام دیا, رو پڑے, شکرانے کے نوافل ادا کیے, گھر میں آئے, کھانا کھلایا. جب وہ کاسے چلنے لگا تو رو پڑے, کہا تو میرے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہے, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اپنا پھٹا ہوا قمیض اتار کر اس کو دے دیا, یہ لو, یہ میں تمہیں ہدیہ دیتا. واپس آیا شاگرد, حضرت امام شافعی کے پاس پہنچا تو امام شافعی کھڑے ہو گئے. دور سے پوچھا احمد ابن حنبل کو مل کر آیا؟ کہا حضرت آپ کا پیغام پہنچایا ہے, مل کر آیا ہوں. امام شافعی آگے بڑھے, بار بار اس کی آنکھوں کے بوسے لے رہے ہیں. شاگرد نے کہا حضرت میں گنہگار ہوں, آپ کا شاگرد ہوں, آپ میری آنکھوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا تو اس کی زیارت کر کے آیا ہے جسے رسول اللہ نے سلام بھیجا. سارا واقعہ سنا. جب اس نے بتایا میں قمیض لایا ہوں, کہا 2 منٹ کے لیے قمیض دے دو. کہا حضرت وہ تو میرا ہے, فرمایا تمہیں واپس کر دوں گا. پانی کی بالٹی منگوائی, اس نے قمیض ڈال کر ہلایا, نچوڑ کر واپس کر دیا. کہا صبح کو اٹھا کروں گا, اس پانی کو پی کر حدیث پڑھاؤں گا, شام کو سویا کروں گا تو پانی کو پی کر سوؤں گا, کہ اس کے قمیض کے لگا ہوا پانی ہے جسے رسول اللہ کا سلام آیا ہے. پھر حضرت احمد ابن حنبل, جب بزرگ ایسے ہوتے ہیں تو کام کرنے والے نوجوان بھی احمد ابن حنبل جیسے ہوتے ہیں. جب سر پہ شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے پھر کام کرنے والوں کا کام بھی ایسا انوکھا ہی ہوگا. آپ بتلائیں, آپ کی جماعت نے پاکستان کی دھرتی پر نہیں 1400 سال کی تاریخ میں صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے جو کام کیا ہے, آپ مثال تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا.
कहना आसान है, कहना आसान है। तख्तादार पे खड़े होकर फांसी का फंदा चूम कर एक शख्स ये कहता है, पहले मैं नारे लगाऊंगा, पहले मैं नारे लगाऊंगा, पहले सहाबा की अजमतों को सलाम करूंगा, उसके बाद फंदा गले में डालूंगा। सहाबा की अजमतों को सलाम करते हुए और फंदा चूमकर गले में लगा डाल देता है और फिर कहता है, जाओ जो तुम्हारी मर्जी है कर गुजरो। कहना आसान है, कहना मुश्किल है। दोस्तों, कहना आसान है। हथकड़ियां मेरियां काल कोठड़ियां, झीलना कोई खाला जीला वाला। हमने बड़ों बड़ों को देखा, बड़ों बड़ों को देखा, ऐसे लीडर भी देखे जिन्हें नजरबंद किया गया। हालांकि नजरबंद भी जेल में नहीं, काल कोठरी में नहीं, नजरबंद किए गए। कहां? रेस्ट हाउसों में। दिल के दौरे इतने पड़े, इतने आदमी को पेचिश नहीं आते जितने दिल के दौरे पड़ रहे हैं। नहीं समझे? दिल के दौरे ही बढ़ते जा रहे हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं, इतने तो पेचिश नहीं आते जितने दौरे पड़ रहे हैं। अपने किसी लीडर का नाम नहीं है, जो जानने वाले जानते हैं कि पेशावर में दिल के दौरे किसको पड़ रहे थे। ये लीडर है जिन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, जो मिलते करके सौदेबाजी करके बाहर आते हैं। और आज भी पांव में बेड़ियां हैं, आपकी क्यादत आ रही है। बेड़ियां पहनकर 100 जेल में गुजारा, 6 महीने में कुरान के हाफिज बन करवा रहे हैं। बहुत पुरानी यादें आज किसने ताजा की हैं? काल कोठरियों में मैं बता रहा था, खुदा की कसम, जिंदा कब्रें होती थी, जिंदा कब्रें। ये मुझे बैठा हुआ है हमारा साथी, ये विवाह होता था। कैसा होता है वहां? हम पूछा करते थे, हमें बताओ हम नमाज कौन सी पढ़े। अंदर पता नहीं चलता था कि जोहर का वक्त है या असर का टाइम है, रात है या दिन है, कौन सी नमाज पढ़े। दम घुटता था, क्या कैफियत गुजरती थी, खुदा की कसम। वहां ऐसे भी लोग थे जो कहते थे, हमें कार इस कोठरी से बाहर निकालो, बेशक मारने के लिए निकालो, तशद्दुद के लिए निकालो, हमारा दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालो, हम परेशान हैं। बस हमारी सारी कायनात एक काल कोठरी, बाहर सूरज है, रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, कुछ पता नहीं। मैं कहा करता था जिंदा कब्रें हैं, लेकिन खुदा के फजल करम से 108 दिन के बाद जब उन जिंदा कब्रों से बाहर निकले तो 108 कुरान खत्म हो चुके थे। हमें कहती है ये डर गए, डर गए। हम अल्लाह के सिवा किसी और का डर दिल में रखना कुफर समझते हैं। जबरे इस्तकामत मौलाना मोहम्मद आदम तारिक, मौलाना मोहम्मद आदम तारिक। अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ, किसी और का डर, किसी और का राज अपने दिल में रखना कुफर समझता हूं। कहां के मरूं अगर खुदा के सिवा किसी और से डरूं। तो हम कहते हो वर्दी से डर गया, और मैं कहता हूं, तुम कहते हो वर्दी उतारो, मैं कहता हूं बूट भी साथ उतार लो। तुम तो कहते हो ना वर्दी उतारो, मैं कहता हूं साथ बूट भी उतार लो, बूट भी उतार लो। हम नहीं डरते किसी से, ना किसी का हम परेशान है, किसी का कोई एहसान नहीं है। उन्होंने तो जेलों में डाला था, कोठरियों से निकाल कर असेंबली में पहुंचाने वाला मेरा खुदा है, और कोई नहीं है। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस का मसला हमारे ईमान का मसला है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए। जोर से बोलना, किसका दीन? सहाबा का दीन। किसका दीन? किसका? सहाबा का। सहाबा दीन वाले, दीन सहाबा वाला। दीनदार वही है जो सहाबा का हकदार है, जो सहाबा का हकदार नहीं है ला शक बेईमान हो सकता है, मगर सहाबा का दुश्मन दीनदार नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात गिरामी, अभी आप वकील साहबा हजरत मौलाना मोहम्मद आदम तारिक साहब का यादगार खिताब समाअत फरमा रहे थे, जो उन्होंने मुल्क की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर के सालाना अजीम शान से रोजा इज्तिमा 14 सितंबर सन 2003 की आखिरी नशिस्त में अजमत सहाबा के मौजू पर फरमाया और आप तक पहुंचाने की सआदत अल्लाह ताला ने हनफी इस्लामी कैसेट हाउस कानपुर को अता फरमाई। हो जाएं,
3 دن 3 رات جو آپ نے قرآن اور حدیث کو سنا ہے، علماء کے بیانات سنے ہیں، اللہ کی کلام اور احادیث کو سنا ہے، اب اس وقت مانگنے کے لیے بیٹھ گئے کہ یا اللہ ہمارا یہ سننا قبول فرما لے۔ تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے جو تمہارے ساتھ عقائد، اعمال، اخلاق کی باتیں کہی ہیں، توحید خداوندی کا عقیدہ، ختم نبوت، خاتم الانبیاء کا عقیدہ، صحابہ کرام کی عظمت کا عقیدہ، اہل بیت کی عزت کا عقیدہ، اسلام قرآن کی حقانیت کا عقیدہ، حدیث کی حجیت کا عقیدہ، ان تمام عقائد کی اشاعت کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ہمارے اس اجتماع سے یہی پیغام لے کر جاؤ، کونے کونے کے اندر یہ بات پہنچاؤ، اور جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے یہ اجتماع، یہ محنت، یہ کوشش، یہ کاوش صرف اس لیے ہے تاکہ کریا کریا، بستی بستی، دیہات، شہروں، پورے علاقے کے اندر دین محمدی کی اشاعت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقوں کے اندر عقائد کی اشاعت کا کام کریں، اللہ کی توحید کا عقیدہ پھیلائیں کہ ہمارا رب ایک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس وقت کے اندر فتنوں کا دور ہے، فتنے آپ کے سامنے ہیں، کوئی توحید کے اوپر حملہ کرنے والے، کوئی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے، کوئی صحابہ کی عظمت پر حملہ کرنے والے، کوئی قرآن کی حقانیت پر حملہ کرنے والے۔ ساتھیوں، یہ جتنی بھی محنت کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ تہیا کر کے جاؤ، ہم اپنی جان کو قربان کریں گے، ہم اپنا مال قربان کریں گے، ہم اپنے اولاد کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے، مگر نہ اللہ کی توہین برداشت کریں گے، نہ رسول اللہ کی توہین برداشت کریں گے، نہ محمد کے یاروں کی توہین برداشت کریں گے۔ اور تم سے دوسرا وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے جو منصوبہ تمہارے سامنے ایک عظیم ادارہ کا رکھا گیا ہے، اس منصوبہ میں آپ سارے ساتھی تعاون کے لیے تیار ہو۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں، موسم بھی آ رہی ہے، اپنے بڑوں کے اصال ثواب کے لیے، اپنے صدقات جاریہ کے لیے اس ادارہ کے اندر اپنا حصہ ملائیں۔ جب تک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، حدیث پڑھنے والے حدیث پڑھتے رہیں گے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری قبروں پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ اور آج 3 دن سے آپ بزرگوں کی زیارت کر رہے، علماء کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شاید اگلے سال تک زندہ رہیں یا اس سے پہلے قبروں میں چلے جائیں، یہی دین کی محبت کام آئے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، معاذ یمن کی طرف جاؤ، قرآن کی تعلیم تبلیغ کا کام کرو، مگر فرمایا معاذ میں خود تجھے روانہ کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے سواری طلب کرائی، فرمائے ارکب علی الفرس، اے معاذ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ حضرت معاذ کہنے لگے کیف ارکب علی الفرس وانت علی الارض، حضرت آپ زمین پر کھڑے ہیں، میں کس طرح گھوڑے پر سوار ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں جو قرآن حدیث کی اشاعت کرنے والے، تعلیم تبلیغ کا کام کرنے والے پیغمبر کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت معاذ سوار ہونے لگے. فکان رسول اللہ آخذن برکاب، رحمت والے پیغمبر نے رحمت والے ہاتھوں سے رکاب کو پکڑ لیا، حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کرایا. حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ سوار ہوئے. کان رسول اللہ آخذن بلجام، حضور نے لگام کو پکڑ لیا. فرمایا معاذ لعلک لا ترانی بعد عامی ھذا ولا تلقانی ستمر بمنبری ھذا. آج کا یہ منظر دیکھ لو، قرآن حدیث کی توہین کرنے والوں کو بتلا دو. تم کہتے ہو قرآن کی آواز ختم ہو جائے گی، حدیث خاتم الانبیاء کا اعلان ختم ہو جائے گا، مگر سن لو قرآن والے بھی رہیں گے، حدیث والے بھی رہیں گے. قرآن حدیث کے مٹانے والے مٹتے رہے مٹ کے رہیں گے، مسجدیں بھی رہیں گی، مدرسے بھی رہیں گے، محمد کے غلام بھی رہیں گے، اور اللہ کا نام بھی رہے گا. سب کہہ دو اللہ، درد دل سے کہہ دو اللہ، محبت سے کہہ دو اللہ. بس حضرت معاذ سوار تھے. حضور نے فرمایا معاذ شاید تو واپس آئے، تیری نگاہ ممبر پر پڑے، ممبر والا پیغمبر دنیا سے چلا جائے. فرمایا آج جی بھر کے میرا چہرہ دیکھ لے، پیغمبر کا چہرہ بھی شان والا، کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ سے پوچھا گیا حضور کا رخ انور کیسا تھا؟ فرمایا کأن قطع من القمر لیلۃ القدر. فرمایا جس طرح 14ویں کی رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا چہرہ اندھیرے میں چمکتا تھا. ایک صحابی کہتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہ، تو معلوم ہوتا ہے سورج آسمان سے ٹوٹ کر پیغمبر کے رخ انور میں گردش کر رہا ہے. میرا نظریہ ہے یہ قرآن بھی رہے گا، پیغمبر کا فرمان بھی رہے گا. بس حضرت معاذ رونے لگے. فبکا معاذ جوشا، حضرت معاذ نے کہا حضرت ادھر تعلیم تبلیغ کے لیے بھیج رہے، ادھر جدائی کا ڈراوا دے رہے، اور چاروں صوبوں سے آنے والوں محمد کے غلاموں یہ جملہ پیغمبر کا دل دماغ میں محفوظ کر کے جاؤ. حضور نے فرمایا معاذ پریشان نہ ہونا، المتقون کانوا معی من کانوا وحیث کانوا. فرمایا جن کے دل میں تقوی پرہیزگاری اللہ کا خوف ڈر آ گیا، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. ہم نے 3 دن 3 راتیں گزاری ہیں. ابھی ہمارے امام المناظرین علامہ حیدری صاحب کا بیان سنا، مولانا اعظم طارق صاحب کا بیان سنا، دیگر علماء مشائخ کا بیان سنا، مگر بیان سننے کے بعد یہ پروگرام اپنے گھروں میں لے جاؤ. حضور نے فرمایا، رب نے کہا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتبادلین فیا والمتزاورین فیا. فرمایا جو میری محبت لے کر بیٹھ گئے، خدا فرماتے ہیں میرے بندے بیٹھنا تمہارا کام ہے، رحمت برسا کر تمہارے گناہوں کو دھونا میرا کام ہے. اب سب ساتھی ہاتھ اٹھا لو، رب سے مانگ لو. اس اجتماع کے اندر اہل اللہ بھی ہیں، اس اجتماع کے اندر علماء مشائخ طلباء بھی ہیں، دینی احباب بھی ہیں، اور رب سے مانگنے کا وقت ہے. بس یہی حصہ ہے، اس میں آواز آتی ہے حل من مستغفر اغفر اللہ. کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. حل من مستولد اولد اللہ، کوئی ہے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کروں. حل من مسترزق فارزق اللہ، کوئی ہے روزی مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں. حل من مستقسم فاکسو والا، کوئی ہے کپڑا مانگنے والا، میں اس کو کپڑا عطا کروں. اس رب سے مانگنے کا یہ وقت ہے، فضیلت برکت کا وقت ہے. سب دامن پھیلا لیں، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگ لیں.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب پڑھ لیں یا اللہ، ذوق سے پڑھ لو یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب، یا صمد، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا اے الہ کل شے. ذوق سے پڑھ لو لا الہ، لا الہ، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. پڑھ لو یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا حل المشکلات، یا رفیع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما كان من نعمت فمن اللہ. الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، فإن تغفر فأنت أهل للذاک، وإن تطرد فمن يرحم سواک. مولا خالی ہاتھ خالی دامن ہے، تیری دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تو اسے مانگ رہے ہیں. ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، ہم عاجز ہیں تو قوی ہے، ہم مانگنے والے ہیں. یا اللہ ہمارے دامنوں کو رحمت سے بھر دے. تو یا محمن قد عصاکا فلم یسجد لمعبود سواکا. یا اللہ تیرے در کے علاوہ کہیں سر کو نہیں جھکایا، اسی نسبت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. یا غفار اغفر ذنوبنا، یا ستار استر عیوبنا، یا رحمان یا رحیم ارحمنا، یا منان امن علینا، ستر العرش مسبول علینا، وعین اللہ ناظرۃ الینا، بحول اللہ لا یقدر احد علینا. یا من یجیب الدعاء المضطر فی الظلم ویا کاشف الضر والبلوى مع السقم. قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وعين جودك يا مولاي لم تنمي، فهب لي بجودك فضل العفو انزل لي. يا من إليه رجاء الخلق في الحرم، الہی مرا شرم ساری ضرورے تو بس دیگر شرم سارم مکن پیش کس. یا اللہ تیرے سوا کون سا دروازہ ہے جہاں جائیں؟ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں. مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں. مولا اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے قانون کو عملی طور پر نافذ کرنے کی ہم سب کو مل کر توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیری کلام ورد زبان ہو، حدیث خاتم الانبیاء حرز جان ہو، دنیا سے رخصت خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.